سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے امریکہ کے دورے کی۔ اس دورے کی زیادہ تفصیلات بتائی نہیں گئی، یعنی جیسے دورے کی تفصیلات آتی ہیں نا کہ فلاں فلاں شہر میں جائیں گے، یہ ایونٹ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، اس بارے میں زیادہ چیزیں آپ کو میڈیا پہ ملیں گی نہیں، اور تفصیلات کو تقریباً خفیہ رکھا گیا۔ یہ تو پتہ تھا کہ وہ امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، لیکن زیادہ چیزیں نہیں پتہ تھی کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ آپ کچھ تفصیلات آئی ہیں میرے پاس میرے اپنے سورسز سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کی تصدیق بھی ہو جائے گی آنے والے دنوں میں۔ ایک تو عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ہے یہ امریکہ کا، اور اس کے بعد یورپ میں برسلز میں غالباً انہوں نے جانا ہے۔ اچھا، اس دورے میں زیادہ چیزیں پبلک نہیں کی گئیں، اور اس کی جو بڑی وجہ مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ایک احتجاج کا خوف ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے مسائل کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو ایک نجات دہندہ کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ عاصم منیر صاحب کے کردار کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اوورسیز پاکستانی عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ جب وہ لندن گئے تو وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا، جب وہ امریکہ گئے اس سے پہلے تو وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا، اور اس مرتبہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کی احتجاج کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پہ ٹھہرے ہیں آرمی چیف وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا ہے۔ اچھا، کچھ تفصیلات اور ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو پروگرام کینسل کر دیا، اور وہ پروگرام کینسل ہونے کی وجہ بھی اوورسیز پاکستانی بنے، جبکہ 8 تاریخ کو غالباً، مجھے تاریخ میں کنفرم نہیں ہے لیکن یہ 8 تاریخ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے، یہ کنفرمیشن بھی آ جائے گی۔ 3 نہایت اہم لوگوں نے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب سے ملاقات سے معذرت کر لی، اور یہ جو 3 اہم لوگ تھے یہ بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں۔ تو پاکستان کی ایمبیسی نے بڑی محنت کی تھی، بڑا اصرار کیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح عاصم منیر صاحب کی ان لوگوں سے ملاقات کروائی جائے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں تھیں، ان میں سے 1-2 چیزیں میں آپ کو بھی بتا بھی دوں گا۔ تو ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں جو 3 اہم ترین لوگ تھے انہوں نے ان ملاقاتوں سے معذرت کر لی۔ ان میں سے 2 لوگوں نے جو بہانہ بنایا وہ یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کو کہیں سفر پر جا رہے ہیں، ہم ٹریول کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم آرمی چیف سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ اب ایسا کبھی ماضی میں ہوا نہیں تھا، پاکستان کے آرمی چیف جب بھی کبھی بیرون ملک جاتے تھے تو تانتا بن جاتا تھا ملاقاتوں کا، اور سب ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، بڑا اس کو قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ سچویشن تھوڑی تبدیل ہوتی ہوئی ہے۔ اب یہ بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، اور کوشش یہ ہے پاکستان کی کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لائی جائے، اور یہی عاصم منیر صاحب کا ایک پروجیکٹ بھی ہے SIFC، اس کے ذریعے بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے۔ تو شاید یہ اسی سلسلے میں ملاقاتیں تھیں، لیکن انہوں نے ملاقات سے معذرت کر لی۔ انکار میں اس لیے ورڈ یوز نہیں کر رہا کہ اس لیول پہ معذرت ہی ہوتی ہے کہ آئی ایم سوری، آئی ایم ٹریولنگ، آئی ایم ناٹ اویلیبل، اور آپ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں۔ اب ڈائریکٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ملنا نہیں چاہتا۔ تو 2 لوگوں نے تو یہ بہانہ بنایا کہ ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں، اور میں نے یہ کنفرمیشن وہاں سے لی تو وہ لوگ وہیں موجود تھے، اور ایک کو تو ایک عینی شاہد نے دیکھا بھی ہے کہ وہ وہیں پہ تھے، لیکن انہوں نے وہ ملاقات نہ کرنے کا ایک بہانہ بنایا تھا۔ اچھا، ان تینوں میں سے ایک شخص سے رابطہ کیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جو پاکستان کی ایمبیسی سے منسلک ہے، اور DHA سے ان کا رابطہ کروایا گیا آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور اس میں ان کو جو آفر کیا گیا فائنلی وہ یہ ہے کہ اب 400 سے 500